نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جن لوگوں نے صحبت صالحین کو اختیار کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ صحبت صالحین ایک کیٹلسٹ کی طرح عمل کرتی ہے، یعنی کہ اس کی وجہ سے اتنی برکت آ جاتی ہے کہ آدمی کی ہلکی سی کوشش سے بھی بڑے بڑے کام کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجوہات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں پہ ہم کچھ ظاہر کی باتوں کو بیان کرتے ہیں جن کا کہ ہمارے لاجک کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ صالحین سے دین کا درست علم بار بار سننے کو ملتا ہے اور ان کے عمل میں بھی نظر آتا ہے، یعنی ہمیں تھیوری بھی مل جاتی ہے، پریکٹس بھی، وہ کس طرح اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی خاطر وہ دن بھر قربانی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس علم کو بار بار سننے سے اور اس کے اوپر عمل کا مشاہدہ کرنے سے، آبزرو کرنے سے صحیح بات ہمارے ذہن کے اندر رچ بس جاتی ہے۔ یہ تو ہوگی ایک بات۔ دوسری بات کہ صالحین کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی موجیں اٹھتی رہتی ہیں، ٹائڈز اٹھتی رہتی ہیں، جوش آتا رہتا ہے ان کو، ٹھیک ہے؟ جیسے سمندر کے اندر چاند کی کشش جب کھینچتی ہے پانی کو تو اس کی اونچی موج اٹھتی ہے نا، تو اس طرح جب اللہ تعالیٰ کی توجہ اپنے اس محبوب بندے کی طرف ہوتی ہے، اس کے قلب کے اندر بھی موج اٹھتی ہے پوری محبت کی۔ تو اس موج کے جو چھینٹے ہیں وہ جو صحبت کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے قلوب کے اوپر بھی پڑتے ہیں، تو اس سے ان کے دل میں خود بخود اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایک ریزوننس کریٹ ہو جاتا ہے نا، انسانی قلوب ہیں نا جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سارے، ٹھیک ہے؟ تو اس محبت کا اثر ان کے دلوں پہ خود بخود پڑتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جو شاید سمجھنے میں مشکل ہو، لیکن جب آدمی بیٹھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کے پاس بیٹھنے سے مجھے کس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ حضرات اپنے محبوب کا تذکرہ یعنی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ، اللہ کے رسول کا تذکرہ کثرت سے کرتے ہیں، تو جو مجلس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے کانوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں جب مستقل پڑتی ہیں تو دل میں بھی ٹرانسفر ہوتی جاتی ہیں۔ تو اس طرح جو ان کی مجلس ہے وہ دو طریقے سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ٹرانسفر کرتی ہے، ایک کان کے ذریعے اور ایک قلب کے ذریعے، کہ ان کے قلب سے ہمارے قلب میں ڈائریکٹ محبت آ جاتی ہے۔ دیکھیں، دوست کی صحبت کی تاثیر جو ہے نا اس کے بارے میں حدیث شریف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے دوست اہل اللہ کو بناتے ہیں اور ان کے پاس زیادہ آتے جاتے ہیں تو پھر ہم انہی کی طرح کے ہو جائیں گے نا، کیونکہ اللہ کے نبی یہ بات کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا چاہیے کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو دوستی کے معاملے میں آدمی کو بڑا پرٹیکولر ہونا چاہیے، کیجول نہیں ہونا چاہیے جس سے مرضی کر لو، جس سے دل مل گیا کر لیا، نہیں دیکھیں میرے دین کو نقصان تو نہیں پہنچے گا اس سے، ٹھیک ہے؟ یہ ترمذی شریف کی ابو داؤد کی اور احمد کی روایت ہے۔ تیسری بات کیا ہے کہ ان حضرات نے اپنے رب کو پانے کے لیے اپنے نفس کو زیر کیا ہوتا ہے، تقوی حاصل کرنے کے لیے سفر طے کیا ہوتا ہے، تو یہ نفس اور شیطان کے دھوکوں سے اچھی طرح آگاہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اس محبت اس سفر کے اندر ان کے مشورے پر چلنے سے انسان نفس اور شیطان کے دھوکوں سے بچا رہتا ہے، ورنہ کہیں نہ کہیں شکار ہو جاتا ہے۔ اور شیطان اور نفس کے دھوکے بڑے باریک ہوتے ہیں، بہت باریک ہوتے ہیں، ان سے صرف ایکسپرٹ ہی بچا سکتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو لوگ زیادہ عبادت کرتے ہیں وہ تکبر میں آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو باقیوں سے بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، زیادہ بزرگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ شیطان نفس کا دھوکہ ہوتا ہے، اس سے ان کی ساری عبادات جو ہیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے جو صحبت صالحین ہے وہ بچاتی ہے، شیخ بچاتے ہیں، اللہ والے بچاتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ والوں کے محبوب ہوتے ہیں، اور محبوب سے محبت رکھنے والے بھی محبوب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ میرے محبوب سے جو محبت رکھے گا، جو دوست ہوگا میرے محبوب کا، وہ میرا دوست بھی ہوگا۔ چنانچہ جب یہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہیں تو ان کے دل میں ان کے لیے ہمدردی اور محبت کا جذبہ بڑھتا ہے، پھر یہ ہمدردی اور محبت سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں تنہائی میں، رات کو اٹھ کے تہجد کے وقت، یا اللہ ان کو نامراد نہ رہنے دیجیے گا، ان کی لفظوں کو معاف فرما دیجیے گا، ان کو اپنی طرف بلا لیں، ان کے قلوب کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما لیں۔ اور کیونکہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی خاطر پوری زندگی وقف کی ہوتی ہے، تو ان کی دعائیں قبول بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کی دعاؤں سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ساتھ بیٹھنے والوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ پانچویں چیز کیا ہے کہ ان کی تعلیم سے انسان کی جتنی بھی ترقی ہوتی ہے، روحانی ترقی، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی، عبادات میں ترقی، اخلاص میں ترقی، وہ ان سب باتوں کو ان کی تعلیم کا سبب سمجھتا ہے، ان کی برکت سمجھتا ہے،
اس کی نظر اپنی قابلیت پر نہیں جاتی، اپنے اوپر نہیں جاتی، تو اس میں بزرگی نہیں آتی، وہ اپنے آپ کو باقیوں سے بہتر نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے یہ سب کچھ تو مجھے ان کی وجہ سے مل گیا ہے، تو اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور اللہ والوں سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور جو حدیث شریف ہے کہ جو جس سے محبت رکھتا ہے وہ اسی کے ساتھ آخرت میں ہوگا، تو پھر ان کی آخرت بھی اس لحاظ سے سنور جاتی ہے، کیونکہ حدیث شریف ہے نا، اس میں کوئی شک کی گنجائش تو نہیں ہے کہ جو جس سے محبت رکھتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا آخرت میں بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ محبت نصیب فرما دیتے ہیں ان لوگوں سے، ان کی صحبت کی برکت سے. تو ان باتوں سے معلوم ہوا کہ صحبت صالحین سے عقل، قلب اور نفس تینوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، علم بھی مل جاتا ہے، عمل بھی دیکھ لیتے ہیں، اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اتار لیتے ہیں، اور اس محبت کی وجہ سے اپنے خواہشات قربان کرنے کے لیے نفس کے اوپر مجاہدہ بھی برداشت کر لیتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہمیں مل جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں ان کی دعائیں ملتی ہیں، اس کے علاوہ ہمیں ان دعاؤں کی وجہ سے اور ان سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ بھی مل جاتی ہے. اسی لیے قرآن شریف میں ایک جگہ جب تقویٰ حاصل کرنے کے لیے کہا گیا تو وہاں کیا کہا گیا ہے؟ یہ صادقین کی صحبت اختیار کرو. سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تب یہ تقویٰ مل جائے گا. ایک اور جگہ فرمایا سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 کا حصہ ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو. یہ کس کو؟ ہم لوگوں کو نصیب کی گئی ہے کہ اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو، صادقین کی راہ چلنا، اولیاء کرام کی راہ چلنا. اب ہم کچھ احادیث دیکھتے ہیں اچھی صحبت کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن کے علاوہ کسی کو اپنا ہم نشین نہ بناؤ اور تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائیں. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. لیکن کامل مومن کے علاوہ کسی کو اپنا ہم نشین نہ بناؤ، یعنی اپنا وقت سارا جو تمہارا سوشلائزیشن کا ہے کامل مومنین کے ساتھ گزارو، تب تم کامل ہو گئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو نصیحت فرما رہے ہیں. بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، علماء سے باتیں پوچھا کرو اور حکمت والوں سے میل جول رکھو. جس کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں اس کو ہم شیخ کہتے ہیں، اس کو ہم دین سکھانے والا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بکرے کاٹنے والا، تعویذ کرنے والا، اس کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے. یہاں پہ جس میں یہ کوالٹیز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. آگے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے. تو شیخ کی صحبت میں بیٹھ کے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے تین چیزیں مل جاتی ہیں. آگے فرمایا، چوتھی روایت ہے، اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھولے تجھے یاد دلا دے. یعنی جب گپ شپ لگ رہی ہو تو اللہ تعالیٰ کی باتیں اس میں زیادہ ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے میرے بچے صحت سے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ مجھے عزت کی روٹی مل رہی ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں. یہ باتیں نہ ہو رہی میں نے فلاں جگہ انویسٹ کیا تو مجھے اتنا مل گیا، یا میں بڑا عقل مند اور سمجھدار آدمی ہوں، میں نے یہ کام کر دیا تو وہ ہو گیا. میں تو جب کسی چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں بس سوچ سمجھ کے ڈالتا ہوں کہ مجھے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کہیں نہیں آیا، حالانکہ بات اسی کی ہو رہی ہے کہ روزگار عزت والا مل رہا ہے. تو جب ایسا ہو رہا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں بلکہ اپنی قابلیت جتا رہے ہیں تو وہ ہمیں یاد دلا دے کہ بھائی یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے نا. تو یہ حدیث ہے کہ اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو تیری مدد کرے، اور جب تو اس کو بھولے تو تجھ کو یاد دلائے. پانچویں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ کون سا دوست بہتر اور افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، جس کی گفتار تمہارے عمل میں زیادتی کا باعث ہو، اور جس کا عمل تم میں آخرت کی یاد تازہ کر دے. تو انہی باتوں کی بنیاد پر تصوف میں شیخ کی صحبت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. دیکھیں، شیخ کے لفظ سنتے ہی نا آدمی کے دل میں ایک خیال آتا ہے، ایک جھرجھری اس کو آتی ہے کہ نہیں یار کوئی اور مجھے کیوں سکھائے، میں خود کیوں اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں. تو یہ جو کیفیت ہے یہ خود ایک تکبر کی علامت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. دیکھیں، دنیا کے لحاظ سے ہم نے کبھی سوچا کوئی اور مجھے ڈاکٹر کیوں بنائے، کوئی اور مجھے انجینئر کیوں بنائے، کوئی اور مجھے تنخواہ دے کے رزق مجھ تک کیوں پہنچائے، میں خود کر لوں گا. نہیں، ہمیں پتہ ہے ایسا ممکن ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو آخرت کے معاملے میں یہ خیال کیوں آتا ہے؟ کیونکہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایزیلی اویلیبل ہے. تو وہ ٹھیک ہے، ہماری دعاؤں میں براہ راست ہمارے ساتھ ہیں، ہم خوب دعائیں کریں ان سے، ہم خوب ان کی عبادت کریں، ٹھیک ہے. لیکن جو دین سیکھنا ہے وہ بھی تو سیکھنا ہے نا. تو کوئی سکھائے گا تو سیکھیں گے نا. وہ خود بخود تو نہیں آ جائے گا. خود بخود تو صحابہ کو نہیں آیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، اور تابعین کو نہیں آیا، انہوں نے صحابہ کرام سے سیکھا، باقاعدہ سیکھا، اور اس کے بعد تبع تابعین نے ان سے سیکھا. ابھی بھی دین کا علم سکھانے کے لیے مدارس موجود ہیں، تو دین پر عمل سکھانے کے لیے مشائخ ہوتے ہیں، اور ان کی موجودگی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل سے تکبر ختم ہو جاتا ہے، عاجزی آ جاتی ہے. اور یہ عاجزی جو ہے
یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کی طرف روکنے والی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو شیخ کی برکت سے، شیخ کے وجود سے یہ چیز دور ہو جاتی ہے۔ تو کسی کامل کو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، کہا کہ کامل مومن کے علاوہ کسی کو ہم نشین نہ بناؤ، اور کہا کہ بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، علماء سے باتیں پوچھا کرو، حکمت والوں سے میل جول رکھو۔ تو یہاں پہ کہیں یہ کہ سب کچھ خود بخود لے لو تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے کہ سیکھو دین جا کے۔ تو کسی کامل کو اپنا رہنما بنا لینے سے نہ صرف علم اور عمل میں آدمی کو موٹیویشن ملتی ہے، بلکہ اس کو ایک ماحول مل جاتا ہے عمل کا، کیونکہ اس کے ارد گرد کے لوگ اسی ماحول کے اندر ہوتے ہیں کہ دین میں ترقی کریں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر تکبر کی جڑ کٹ جاتی ہے اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور یہ دین کی ترقی کی بنیاد ہے۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آدمی یا کسی کی صحبت میں ہوتا ہے یا تنہائی میں، تو جو صحبت کا اثر ہوتا ہے اس کی تنہائی تک جاتا ہے۔ جب وہ دنیا داروں کی صحبت میں ہوتا ہے تو تنہائی میں بھی دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ دینداروں کی صحبت میں ہوتا ہے تو تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے۔ اب ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے جی، ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو جانچنے کا۔ وہ کیا ہے کہ اگر ہم اپنی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی طرف مشغول ہو جاتے ہیں، جیسے ہمیں تنہائی ملتی ہے ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا والی بات ہو جاتی ہے، سب سے کٹ کٹا کے اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ کہ ہماری صحبت درست جا رہی ہے۔ اور اگر اپنی تنہائی کے اندر ہمارا دھیان گناہوں کی طرف جاتا ہے، یا دنیا داری کی طرف جاتا ہے، یا لغویات کی طرف جاتا ہے کہ چلو فیس بک کھول لیں، یوٹیوب کھول لیں، کوئی فلم دیکھ لیں، کچھ اور کر لیں، تو سمجھ لیں کہ ہماری صحبت تباہ کن ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ نہیں آئے تو ہماری تنہائی میں دنیا موجود ہے، تو اس کا مطلب ہماری صحبت دنیا داری والی ہے۔ تو اپنی تنہائی کو بچانے کے لیے بھی ہمیں صحبت نیک لوگوں کی اختیار کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر کسی کو یہ خیال نہ آئے کہ پیروں کے تو اپنے اعمال شریعت کے مطابق نہیں ہوتے۔ بھائی دیکھیں، ہر طرح کے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، علماء کے اندر، مشائخ کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا داری کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہے نا علماء سو ہیں کہ جو دنیا خریدتے ہیں اور دین کو بیچتے ہیں، لیکن وہ چند لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بٹھائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مشائخ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو شیخ کہتے ہیں لیکن وہ دنیا داری والے کام کر رہے ہیں۔ یہاں ان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے للہیت رکھی ہوئی، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، اپنے لیے نہیں بلاتے، ٹھیک ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے آتے ہیں، اور لوگوں سے کسی چیز کے خواہش مند نہیں ہوتے، لوگوں سے کسی چیز کی طلب نہیں رکھتے۔ تو ہم ایسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا حکم قیامت تک کے لیے ہے، تو ایسے لوگ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ یعنی جو کہا گیا نا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، قرآن شریف میں یہ کہا گیا ہے نا، تو یہ قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں حکم دے دیا، یہ نہیں کہا کہ جب تک پیدا ہو جب تک ان کے ساتھ رہو، ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو قیامت تک اللہ تعالیٰ صادقین پیدا فرماتے رہیں گے، شیخ پیدا ہوتے رہیں گے، کاملین پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہمارا کام یہ ان کو پہچان کے ان تک پہنچ کے اپنے دین کی اصلاح کر لیں، اور اس کے لیے پہلی چیز کیا ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرے دل میں اپنی طرف بڑھنے کی، اپنی محبت حاصل کرنے کی خواہش پیدا کر دیں، اور مجھے ایسے بزرگوں سے ملوا دیں جو اس کام میں میری اصلاح کر دیں اور میرے مددگار بن جائیں اور میرے رہنما ہو جائیں۔ اللہم آمین۔ اب اگر کسی کو صحبت شیخ مل جائے نا، صحبت کاملین مل جائے، تو اس کے لیے آگے والی باتوں کی کوئی ضرورت نہیں، ساری باتیں خود بخود اس کے دل پہ کھل جائیں گی۔ لیکن تصوف کے اوپر اعتماد پیدا کرنے کے لیے اب ہم مزید بتاتے ہیں کہ جو دوسرا ذریعہ ہے تصوف کے اندر، کثرت ذکر، تو اس کے کیا ثبوت ہیں۔ کثرت ذکر یعنی اللہ تعالیٰ کا بہت کثرت سے ذکر کرنا، یہ روح کی غذا ہے۔ روح کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی محبت روز ازل یوم الست پیدا کر دی گئی تھی، جب جو نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور پہچانا اور کہا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو ان کو جو محبت پیدا ہوئی تھی، اس محبت کو یہ ذکر کی کثرت جو ہے یہ تازہ کر دیتی ہے۔ ورنہ دنیا میں جسم کے اندر آ کے روح اس محبت کو بھولی ہوئی ہوتی ہے، دنیاوی مشاغل میں الجھ کے رہ گئی ہوتی ہے، تو یہ محبت اس کی کمزور پڑ گئی ہوتی ہے۔ تو جب ذکر زیادہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں زیادہ کی جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، روح بے چین ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، اور پھر دل میں وہ نیک اعمال کے لیے بڑے تقاضے ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ اور جیسے جیسے آدمی نیک اعمال کرتا ہے تو نیک اعمال کا اپنا نور ہوتا ہے، تو اس سے بھی دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، نور بڑھتا ہے، برائی کا جذبات کم ہوتے ہیں۔ اس طرح ذکر اور نیک کاموں کے نور سے قلب کے اندر دنیا کی محبت کا اندھیرا ہٹتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے قلب روشن ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ ذکر الہی کی کثرت انسان کے قلب کی روحانی صحت کے لیے ایک علاج ہے، اور قرآن شریف میں اس کا براہ راست اور بڑا واضح حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 41 ہے
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کثرت سے کیا کرو. ذکرا کثیرا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کثرت سے کیا کرو. ٹھیک ہے، دیکھیں کیا ہم کرتے ہیں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر؟ 24 گھنٹے نکال لیں اپنے اور لکھنے کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں کرتے تو ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت چاہیے کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کے ہماری زبان پہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر آ جائے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اس کو ایمان والوں کو، یہ تخصیص نہیں ہے کہ یہ صرف ولی اللہ کے لیے ہے، یہ صرف تصوف والوں کے لیے ہے، ہر ایمان والے کے لیے لازم ہے. قرآن شریف کا حکم ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. اگر نہیں کر پا رہا تو اس کے اندر ایک روحانی بیماری ہے، وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکے گا، وہ جانتے ہوئے بھی نہیں کر سکے گا، جیسے بہت سے لوگ جانتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھ پاتے. ٹھیک ہے، تو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ تصوف شعبے میں جا کے اپنا علاج کروا لیا جائے. اسی طرح سورہ رعد کے اندر آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. اور یاد رکھو صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. ذرا سوچیں کبھی آدمی ڈپریشن میں چلا جائے تو کیا کرتا ہے؟ کوئی نیند کی گولی کھا کے سو جاتا ہے، کسی کے ساتھ گپ شپ لگانا شروع کر دیتا ہے تاکہ ذہن بٹ جائے، ادھر ادھر چلا جائے نا، کوئی فلم لگا لیتا ہے، کوئی میوزک سننا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ معاف فرمائے کچھ لوگ شراب شروع بھی پی لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی تمہارے دل کو اطمینان حاصل نہیں ہوگا، وقتی طور پہ ذہن ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ صرف اللہ کا جو ذکر ہے اس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو پوری زندگی اطمینان سے گزارنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کریں. اور جب تک یہ کیفیت حاصل نہیں ہو رہی، سمجھ جائیں کہ روحانی بیمار ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیوں شفا نہیں ہو پا رہی؟ کیونکہ ہمارا جسم اس دوا کو ایبزارب بھی نہیں کر رہا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جسم میں ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ دوا ایبزارب بھی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو پہلے اس بیماری کا علاج کرنا ہوگا. اس لیے تصوف بہت ضروری ہے. اب یہاں پر ایک اور بات بھی ہم سمجھنے کی ہے کہ دلوں کا اطمینان گناہوں کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ ہر گناہ دل میں اندھیرا پیدا کرتا ہے. اگر توبہ نہ کی جائے تو گناہ دل کو برباد کر دیتے ہیں اور یوں دل بے چینی میں مبتلا رہتا ہے، اس کو اطمینان نہیں مل سکتا گناہ کے ساتھ. حدیث شریف میں ہے جب انسان کسی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر اس نے برائی سے ہاتھ کھینچ لیا، استغفار کیا اور توبہ کی تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. اور اگر اس نے دوبارہ برائی کا ارتکاب کیا تو اس نقطے میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور اگر وہ توبہ نہ کرے، مستقل برائی کرتا رہے، تو لکھا ہے کہ یہاں تک کہ یہ سیاہی اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے. یہ ہے وہ زنگ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے. تو اس آیت اور اس حدیث کے مطابق برے اعمال سے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے اور ذکر سے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اطمینان ملے گا تو برے اعمال چھوٹ جائیں گے نا، کیونکہ برے اعمال سے دل پہ زنگ چڑھ رہا ہے. تو ذکر کا اثر لازمی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے گناہوں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. انسان کے جو گناہ کے تقاضے ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے پرہیزگاری کے اوپر آنا آسان ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے ہر شے کو کوئی نہ کوئی چیز صاف کرنے والی ہوتی ہے اور دلوں کو صاف کرنے والا اللہ کا ذکر ہے. یہ مشکات شریف کی حدیث ہے. تو ان باتوں سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ ذکر کے ذوق کے ساتھ ساتھ انسان کے نفس کی حیوانیت کم ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ حیوانیت کیا ہوتا ہے کہ انسان حیوانوں کی طرح اپنے نفس کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے. جیسے یوں سمجھ لیں بلی کے سامنے اگر گوشت لے آئے نا، اس کی ناک میں خوشبو چلی جائے گوشت کی، آپ نے پکڑا ہوا ہاتھ میں، تو وہ دیکھیں کتنی بے چین ہو کے حملہ کرتی ہے آپ پہ اس گوشت کے لیے. ٹھیک ہے، اگر پالتو بلی ورنہ تو ڈر جائے گی نا. نفس کو بھی ڈرا دیں تو ڈر جاتا ہے کہ جہاں پہ پتہ ہو کہ فوجی کھڑے ہیں بندوقیں لے کے گولیاں لے کے، اگر یہ گناہ کیا تو مار دیں گے، ڈر جائے گا. لیکن اگر اس کو چھوڑا ہوا اس کے ہاتھ پہ تو اس بلی کی طرح حیوان بنا ہوتا ہے. تو یہ جو ذکر ہے جو اس کی اس حیوانیت کو کنٹرول کر لیتا ہے. لیکن جو مکمل تزکیہ ہے نفس کا وہ مجاہدات کے ساتھ ہوتا ہے، ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. اب یہاں پر صرف یہ غلط فہمی رہ جاتی ہے کہ تصوف کے اندر جو ذکر کروائے جاتے ہیں، علاج ذکر، اس کے اندر تعدادی بتائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا آواز کے ساتھ کرنا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہاں ضرب لگانی ہے دل کے اوپر. تو لوگ کہتے ہیں یہ چیزیں کہاں سے آ گئی، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہیں تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو طریقے ہیں، اس کے اوپر کوئی ثواب کی نیت تھوڑی کی جاتی ہے. یہ تھوڑی کہا جاتا ہے کہ اتنی تعداد میں پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، اگر اسی طرح تم آواز کے ساتھ کرو گے اور ضرب لگاؤ گے تو اتنا ثواب ملے گا. کوئی ایسی بات نہیں کی جاتی. یہ دین میں اضافہ بالکل نہیں ہے، یہ تو ایک علاج کی طرح ہے. کیونکہ دیکھیں
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت کی وجہ سے صحابہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت تھی کہ ان کی توجہ کسی اور طرف جاتی نہیں تھی دنیا کے کاموں میں بھی. جب ذکر کر رہے ہوتے تو پھر تو وہ پورا کا پورا جسم ان کا ذکر کے اندر ہوتا تھا. لیکن ہم جب ذکر کرتے ہیں, ہم جب اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں, ہم جب کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں, جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ہمارا دھیان کا دین کی طرف ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے, دنیا کی طرف ہوتا ہے. تو اس کا علاج کیا کیا جائے؟ دیکھیں نا, حالت تو یہ ہے کہ نماز میں بھی دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے. تو ذکر میں جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں, جو کہ دلوں کو صاف کرنے کے لیے بتایا گیا دوا ہے دلوں کی, تو اس میں توجہ ہماری اس طرف ہے ہی نہیں, تو اس کا ثواب تو ملے گا, اس کا کچھ نہ کچھ اس کو ضرور ہوگا. لیکن مشائخ نے کیا کیا, توجہ بڑھانے کے لیے یہ کہا کہ تم ہلکی سی آواز کے ساتھ کرو تاکہ کان میں بھی جائے, تمہاری توجہ اس طرف مرکوز ہو, اور دل کے اوپر ضرب لگاؤ تاکہ اس کا اثر دل کے اندر بھی جائے. ٹھیک ہے جی, تو دل پہ دو طرف سے جا رہا ہے, کان کے ذریعے جا رہا ہے کیونکہ ان الفاظ کا مطلب دماغ کے ذریعے سے ہوتا ہوا دل میں جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو مجھے صرف اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے. اور ضرب کے ذریعے ان الفاظ کی ڈائریکٹ تاثیر جو ہے وہ دل کے اوپر اثر کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جو اضافی باتیں ہیں, تعداد, ضرب لگانا اور آواز کے ساتھ کرنا, یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دین میں اضافہ نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی ثواب کی نیت نہیں کرتا, یہ صرف غفلت دور کرنے کے لیے علاج کے طور پر ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے آدمی نے نفل نماز پڑھنی ہو لیکن اس کی کمر میں شدید درد ہو. ٹھیک ہے, وہ لیٹا ہو کہ سوچ رہا ہو کہ پڑھنا تو چاہتا ہوں, کیسے پڑھوں. اس کو کہا کہ پین کلر کھا لو, پین کلر کھا کے تم 1 گھنٹے میں تمہیں آرام آ جائے گا, پھر تم نفل پڑھ سکتے ہو. تو اب وہ پین کلر کھا کے نماز پڑھ لیتا ہے. پین کلر کھانا کوئی بدعت تھوڑی ہو گیا, اس نے تو خالی مدد کی ہے نماز پڑھنے میں. تو اسی طرح ضرب و جہر جو ہے یہ کوئی بدعت تھوڑی ہو گیا, اس نے تو خالی مدد کی ہے توجہ مرکوز کرنے میں. تو انشاءاللہ یہ بات کلیئر ہو گئی. اب ہم بات کرتے ہیں مجاہدات کی, کہ کہتے ہیں تصوف میں جو مجاہدے کروائے جاتے ہیں یہ کہاں سے آ گئے, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. تو بھائی بالکل اسلام میں بالکل رہبانیت نہیں ہے. اسلام کی رہبانیت کیا ہے؟ اسلام کی رہبانیت یہ ہے کہ گناہ کے تمام تر حالات ہوتے ہوئے, گناہ کرنے کی تمام تر سہولیات موجود ہوتے ہوئے آدمی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہ سے بچ جائے. اسلام کی رہبانیت یہ چیز ہے بس. چیزوں کو جائز استعمال میں لے کر آئے, ناجائز استعمال سے رک جائے, یہ اسلام کی رہبانیت ہے. تو تصوف کے اندر انسان کی جو حیوانی خواہشات ہیں, جو حیوانی تقاضے ہیں, جو چاہتا سب کچھ مجھے مل جائے, میں نے بلی کی مثال دی نا, جو وہ والی کیفیت, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے عموماً 4 طرح کے مجاہدات کروائے جاتے ہیں جو نفس کی سرکشی کو توڑتے ہیں. اور یہ چاروں مجاہدات قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں. ہم دیکھتے ہیں